آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ انتہائی دلخراش اور اہل ایمان کی ایمان کو تازہ کرنے کا سبب ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے ہاتھ غلام تھے۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں بے انتہا رنج اور صدمہ پہنچایا گیا۔ انہیں ایسی اذیتیں دی گئیں جسے سن کر روح انسانی کانپ جاتی ہے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکے، کسی بھی طرح حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا، اے بلال، یا تو اسی حال میں تڑپتا ہوا مر جائے، یا اگر خیریت چاہتا ہے تو اسلام سے ہٹ جا، اب تمہاری جان ہم بخش دیں گے۔ مگر کیا کہیے اس دیوانے کا، کیا کہیے نبی اور اللہ کے نام پر اپنی جان قربان دینے کے جذبے سے سرشار انسان کا، وہ اس حال میں بھی اپنی زبان سے صرف ایک ہی رٹ لگاتا، احد احد، یعنی معبود جس کی عبادت کی جا سکتی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن انہی زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بلال بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، اور کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں اپنا پورا زور بلال کے جسم پر صرف کر دے اور بلال کو تکلیف دینے میں کسی طرح کی کمی نہ چھوڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے اور ظالموں کو للکار کر کہا، اے ظالموں، ذرا اللہ کا خوف کرو اور اللہ کے کسی بندے کو اس طرح ستانے اور تڑپانے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد ان ظالموں کے ہاتھ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اور شرف ملا ان کی قربانی اور ان کی اخلاص کی بنیاد پر کہ وہ خدمت نبوت میں رہے اور دربار نبوت کے مؤذن قرار پائے۔ ایک عرصے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی خدمت انجام دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے بلال، تم میں وہ کون سی اچھی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نے تمہارے چپل اور تمہارے پاؤں کی آہٹ اپنی سواری سے آگے محسوس کی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے، البتہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی پڑھتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اس عمل کی وجہ سے تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو۔ یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ ایک زمانے تک خدمت نبوت میں اذان کی خدمت انجام دیتے رہے، مگر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی اور مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ بہت دنوں کے بعد خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے، تم گئے ہو، پلٹ کر دوبارہ نہیں آئے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مکے میں آئے، اور جیسے ہی آئے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔
چونکہ یہ نواسۂ رسول تھے، ان کی فرمائش کو کسی بھی طرح ٹھکرایا نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا شروع کیا۔ ان کی آواز سن کر مکے کی عورتیں بھی گھر سے باہر نکل آئی، یہ کہتے ہوئے کہ نبی کے زمانے کی اذان ہو رہی ہے، نبی کے زمانے کی اذان ہو رہی ہے۔ یہ ہے جانثاران پیغمبر کے ایمان افروز واقعات، جو انہوں نے ایمان کی بقا اور سربلندی کے لیے اور اللہ کی سے اپنی وابستگی کے لیے اپنا دل، جان، مال، تمام چیزیں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر تمام امت مسلمہ کو چلنے کی توفیق دے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ، جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔